بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں جانیں گے جو ابتدا میں اسلام کا سخت ترین دشمن تھا، لیکن تقدیر نے اسے ہدایت دی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار صحابی بن گیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کی زندگی دشمنی، سیاست، جنگ اور پھر ایمان کا حسین سفر ہے۔ آئیے جانتے ہیں ابو سفیان کی مکمل کہانی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام صخر بن حرب تھا۔ وہ قریش کے معزز قبیلے بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ قریش کے سرداروں میں شمار ہوتے تھے، مالدار اور انتہائی ذہین انسان تھے۔ ان کے والد حرب بن امیہ قریش کے بڑے سردار تھے، اس لیے ابو سفیان بچپن سے ہی سیاست، سرداری اور تجارت کے اصولوں سے واقف تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی دعوت دی تو ابو سفیان قریش کے سرداروں کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ ابو سفیان مسلمانوں کو کمزور سمجھتا تھا اور انہیں مکہ کا نظام خراب کرنے کا ذمہ دار سمجھتا تھا۔ اسلام کی مخالفت میں ابو سفیان نے ہر محاذ پر حصہ لیا، مسلمانوں پر ظلم ڈھائے، قریش کے سرداروں کو اکٹھا کیا اور مسلمانوں کو ستانے میں پیش رہا۔ غزوہ بدر اسلام اور کفر کے درمیان پہلی بڑی جنگ تھی۔ ابو سفیان قریش کے تجارتی قافلے کے ساتھ تھا، لیکن اس قافلے کو بچانے کے لیے قریش کا بڑا لشکر بدر پہنچا۔ نتیجہ سب کے سامنے آیا، قریش کو بدترین شکست ہوئی، ابو جہل مارا گیا اور ابو سفیان کا غرور چکنا چور ہو گیا۔ شکست کا بدلہ لینے کے لیے ابو سفیان نے غزوہ احد کی تیاری کی۔ 3000 کا لشکر لے کر مدینہ آیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا، لیکن ابو سفیان کا غرور مزید بڑھ گیا۔ ابو سفیان نے مسلمانوں کے دلوں میں خوف بٹھانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس کے بعد ابو سفیان نے تمام قبائل کو اکٹھا کر کے مدینہ پر چڑھائی کی، جسے غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ مدینے کے باہر خندق کھودی گئی۔ ابو سفیان کئی دنوں تک لشکر کے ساتھ خیمہ زن رہا، لیکن ناکام لوٹ گیا۔ یہ ابو سفیان کی اسلام کو ختم کرنے کی آخری بڑی کوشش تھی۔ اس کے بعد ابو سفیان نے صلح حدیبیہ میں قریش کی نمائندگی کی۔ یہ صلح مسلمانوں کی بڑی سیاسی کامیابی تھی اور ابو سفیان کے غرور کو توڑنے میں اہم ثابت ہوئی۔ وقت کا پہیہ گھوما اور وہ دن آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ فتح کرنے آئے۔ ابو سفیان نے شہر بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کی کوشش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا، جس نے ابو سفیان کے گھر پناہ لی وہ محفوظ ہے۔ یہ اعلان ابو سفیان کے لیے عزت کا مقام بھی تھا اور اس کے دل پر اس کا گہرا اثر ہوا۔ ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور اللہ کی مدد دیکھ چکا تھا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قبول اسلام کے بعد ابو سفیان نے مسلمانوں کے ساتھ کئی غزوات میں حصہ لیا۔ ابو سفیان غزوہ حنین میں شریک ہوئے اور طائف کے محاصرے میں بھی ساتھ دیا۔ ابو سفیان نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت میں لگا دی۔ ابو سفیان کے بیٹے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی بعد میں اسلام کے اہم رہنما اور خلیفہ بنے۔ ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہوئیں۔ حضرت ابو سفیان نے 31 ہجری میں شام کے علاقے میں وفات پائی۔ ان کی زندگی دشمنی سے شروع ہو کر صحابیت پر ختم ہوئی۔
حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دشمن سے بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہدایت جسے اللہ دینا چاہے وہ دنیا کی ہر طاقت کے باوجود بھی ایمان کی روشنی پا لیتا ہے۔ ناظرین، ابو سفیان کا سفر دشمنی سے ایمان تک کا سفر ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا سبق دیتا ہے۔